على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہیں، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے۔ نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے۔ نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ کعبہ معظمہ کی خصوصیات، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نمبر 2، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 3، مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ نمبر 4، اس کا حج فرض کیا گیا۔ نمبر 5، حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ نمبر 6، اسے امن کا مقام قرار دیا۔ نمبر 7، اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی و بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ بزرگوں سے نسبت کی برکت، اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شاعر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ حرم سے کیا مراد ہے؟
حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے. جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے. حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے. حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ کی مقدار، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے. راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی. مزید تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں. ومن کفر، اور جو منکر ہو. ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی. اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے. قل يا